سورہ یوسف کے بارے میں ابن کثیر کا یہ قول ہے. ابن کثیر کا قول ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا تھا تو کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا کھا لے گا جب تم اسے غافل ہوگے. لیکن جب یامین کو بھیجا، جب یوسف علیہ السلام عہدے پر فائز ہو گئے، مصر کے ایک اہم عہدے پر، انہوں نے کہا کہ جب اپنے 10ویں اس بھائی کو بھی لے کے آؤ گے نا تو پھر میں تمہیں پیمانہ دوں گا، ورنہ میرے پاس بھی نہ آنا. تو یامین کو جب بھیجا تو پھر کیا کہا تھا؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو جب اللہ کے رحم کے ساتھ ان کو بھیجا تو بنیامین بھی آ گئے اور یوسف بھی لوٹ آئے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ اللہ کے غضب پہ بھاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے نا بار بار قرآن میں وہ ہمیں اللہ کی رحمت کا ملتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی، ویسے تو اس میں اسباب تھے. ایک تو ایک بہت بڑا جو سبق ہے اس میں، وہ میسج یہ ہے کہ یہ جو حسد ہے نا وہ رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے. وہ حسد کی وجہ سے اپنے اتنے پیارے بھائی کو پھینک بھی دیا کنویں میں، اور اس کے قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو گئے تھے. لیکن بہرحال شیطان نے بہکا دیا اور جو بھی تھا. لیکن یہ جو حسد ہے نا، بہت سی ایسی انسان کے کریکٹر ٹریٹس ہیں کہ جو آپ کو ایک راستہ دے دیتے ہیں، شیطان کو انٹر ہونے کا نا راستہ دیتے ہیں، جس میں حسد ایک بہت بڑی ایسا کریکٹر ٹریٹ ہے جس کے ذریعے شیطان انٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سے بچیں، اور رشتوں کو نبھانے کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں، حسد، جیلسی یا اس طرح کی چیزیں. لیکن رشتوں کو نبھانے کے لیے کیا ہے؟ معاف کرنا پڑتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتے نبھانے کے لیے کبھی کبھی آپ کے جان پہ بھی اگر کوئی بنا دیتے ہیں لوگ، یا جان کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، ان کو بھی معاف کرنا پڑ جاتا ہے. اب ہوتا ہے سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے، اور اس کی 21 آیت میں کیا پیغام ہے؟ اور وہ جو جوڑتے ہیں اس کو، جو حکم دیا اللہ نے جس کو جوڑا جائے، یعنی کہ رشتوں کو جوڑنے کا. اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور وہ ڈرتے ہیں کس سے؟ برے حساب سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، جو نصیحت پکڑتے ہیں، وہ عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور رشتوں کو نبھاتے ہیں. اور اس کے اگلی آیت میں تھا، اور وہ جنہوں نے صبر کیا. ان دونوں آیتوں کے بعد نا 21 22 آیت کے اینڈ پہ، 22 آیت کے اینڈ پہ تھا کہ ان کے لیے اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے گھر ہے آخرت کا. ٹھیک ہے، انجام ہے گھر کا، وہ آخرت کے گھر کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے نا، اور اس کے بعد فوراً بعد صبر کا ذکر ہے، کیونکہ صبر کے بغیر رشتے جڑ نہیں سکتے. اور پھر نماز قائم کرنا اور حج کرنا اور پوشیدہ اور اعلانی حج کرنا، اس کی بات تھی. برائی کو بھلائی سے دور کرنا، یہ ساری بات ہے. ان کے لیے انجام ہے آخرت کا، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آخرت کا گھر اتنا آسان نہیں ہے. اور ان سب چیزوں میں یہ جو عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، پوشیدہ اعلانیہ صدقات میں آپ چلیں، ویسے تو صدقات کی بات ہے یہاں پہ، لیکن چلیں اللہ تعالیٰ نے فرض صدقہ بھی کیا ہے. تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کا حکم دیا. تو یہ جوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جوڑ لیتا ہے تو اس کے لیے آخرت کا گھر ہے. اور ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن جو سورہ یوسف میں تھا نا، یہ جو زندگی ہے نا وہ تضادوں کا مجموعہ ہے. بہت اپوزٹ چیزیں آپ کو ایک ساتھ مل رہی ہوتی ہیں. قید بھی ہے، رہائی بھی ہے، زوال بھی ہے، عروج بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، جدائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ملا بھی دیتے ہیں. تو زندگی اسی کا مجموعہ ہے. انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. تو کوئی انسان کبھی کوشچن نہ کرے کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس، یہ پارٹ آف لائف ہے، یہ ہوں گے ہی ہوں گے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز، آپ اس کی آیت نمبر جو 90 تھی سورہ یوسف کی، اس میں کامیابی کا ایک راز بتایا گیا ہے. اور ہم نے کیا پڑھا کہ یہ ساری صورت کا نا خلاصہ ہے. یہ آیت نمبر 90 کھول لیں، بلکہ آپ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں کھول ہی لوں اس کو. انہوں نے کہا کیا بے شک تو البتہ یوسف ہے. جب انہوں نے پہچان لیا تھا تو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ ہے میرا بھائی، یعنی کہ بنیامین جو تھے.
تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر، بے شک وہ جو تقوی کرے اور وہ صبر کرے تو یقیناً محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ تو یہ اس پوری صورت میں جو میسج ہے نا، وہ تقوی ہے، وہ صبر ہے، اور وہ محسن بننا ہے، ان کا اجر پھر ضائع نہیں ہوتا۔ محسن بننا جو ہے نا، وہ تقوی اور صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ محسن بننے سے پہلے جو سٹیپس ہیں نا، سب سے پہلے تو تقوی ہے، کیونکہ تقوی کے بغیر ہدایت ہی نہیں ملے گی، اور جب ہدایت مل جاتی ہے تو پھر اس پہ قائم رہنا صبر ہے۔ آپ نے استقامت کے ساتھ اس پہ قائم بھی رہنا ہے، اور اس کے راستے میں جو مشکلیں آنی ہیں اس پر بھی صبر کرنا ہے، اس پر بھی ہلنا نہیں ہے، اس پر بھی تھمے رہنا ہے، جمے رہنا ہے دین پہ۔ تو یہ تقوی اور صبر جو ہے نا، یہ پہلے سٹیپس ہیں۔ اس کے بعد انسان محسن بنتا ہے، صبر کرتا ہے، پھر وہ عدل کرتا ہے، حقدار کو حق دیتا ہے، اور جب حقدار کو حق دے دیتا ہے پھر ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جب وہ حق سے زیادہ دینے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے اس کا نفس، پھر وہ بنتا ہے محسن۔ محسن وہی ہوتا ہے جو حق سے زیادہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے، آپ کا کیا خیال ہے، بھائیوں کا جو حق تھا وہ دیا تھا ان کو؟ انہیں حق سے زیادہ دیا تھا، اس لیے بار بار انہیں محسن کہا گیا ہے۔ انہوں نے معاف کر دیا تھا، وہ چاہتے تو بدلہ بھی لے سکتے تھے، ان کی تذلیل بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے کہا یہ شیطان نے ہمارے درمیان میں کیا کیا، ہم میں خرابی پیدا کی، یا وہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، شیطان پہ ڈال دیا۔ اور پھر ایک جو سبق تھا وہ یہ بھی تھا کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہیں، کسی چیز میں نہیں ہوتے۔ قمیص ایک دیکھی تو یعقوب علیہ السلام پر غم آ گیا، رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی، ایک ہی قمیص تھی وہ آنکھوں سے لگائی تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو خیر اور شر کسی چیز میں نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو یوسف علیہ السلام نے اینڈ پہ وہ جو دعا مانگی 101 آیت میں، کہ وہ اپنی لائف کے بوم پر آ گئے نا، بالکل انہیں نعمتوں کی کثرت ہوگی، ان کے پاس عہدہ بھی تھا، پیرنٹس بھی لوٹ آئے، اور بھائی بھی آ گئے، شرمندہ بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو انہوں نے لیکن مانگا کیا؟ خاتمہ بالایمان مانگا، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے زیادہ بڑی نعمت آخرت کی نعمت ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ توفنی مسلمہ، تو فوت کرنا مجھے مسلمان، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دینا مجھے صالحین سے، آخرت میں صالحین کا ساتھ، کہ میں اس جگہ پہ ہوں۔ دنیا میں تو جہاں بھی میں رہا، قید خانے میں بھی رہے، پھر بوم بھی ملا، لیکن نہیں، مجھے آخرت میں صالحین کے ساتھ رکھنا۔ تو یہ دعا ضرور مانگا کریں، صالحین کا ساتھ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دنیا میں بھی صالحین کا ساتھ آپ کی آخرت کو سنوارتا ہے، اور آخرت میں بھی ظاہر ہے وہ بہترین مقام پہ ہوں گے، آپ ان کا ساتھ مانگیں گے تو آپ بھی بہترین مقام پہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دی ہے بہت سے رشتوں کے لیے، اسے فرینڈشپ میں چوائس دی ہے۔ اگر آپ کو سنسیئر لگتا ہے فرینڈ تو آپ اس پہ قائم رہتے ہیں، فرینڈشپ پہ قائم رہتے ہیں، ورنہ آپ جا سکتے ہیں، یو کین واک آؤٹ۔ اور اس کے علاوہ جیسے میاں بیوی ہیں، کمپیٹیبلٹی ہو ہی نہیں رہی، کیونکہ ڈفرینٹ خاندانوں کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لائف سٹائل سے لوگ آتے ہیں، وہ اگر مل کے نہیں ایک اچھی زندگی گزار پا رہے تو وہ سیپریٹ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ دیا۔ لیکن سبلنگز جو ہیں وہ کتنے آپ سے ڈفرینٹ ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، سبلنگز ہیں، وہ آپ سے ڈفرینٹ ہیں، وہ زمین آسمان کا فرق ہے، وہ گندم ہے اب چنا ہے، جو بھی ہے، لیکن ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ چیز مومن کی ڈکشنری سے نکال دی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ میں ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے، جان سے زیادہ تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا نا، میکسیمم نقصان ایک انسان کو یہ پہنچایا جا سکتا ہے آپ اسے قتل ہی کر دیں۔ تو انہوں نے وہ بھی کیا، لیکن انہوں نے اسے بھی معاف کیا۔ تو ہمارے ہاں ایسے تو نہیں ہوتا، بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جو واقعی جانی دشمن ہو جائیں، چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو ہر رشتہ دار، ایون کہ میں تو صرف رحم کے رشتے نہیں، آپ کے سگے رشتے نہیں، آپ کے سسرال کے رشتے بھی، وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ان کو بیسٹ فرینڈ بنا کے چھوڑنا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرنا ہے۔ وہ اس بارے میں کیا تھا سورہ یوسف میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ٹھیک ہے؟ تو برائیاں جو ہیں، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، تو اسے آپ برائیوں کو بھلائی سے دور کریں۔ کسی کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ فرینڈشپ نہیں ہوتی، سگے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کبھی ایٹ ٹائمز نہیں ہوتی، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن نہیں ہوتی کبھی، اور سسرالی رشتوں میں تو اکثر ایسے ہو جاتا ہے۔
تو آپ بیسٹ فرینڈ نہ بنے لیکن رشتے نبھانے، رشتے چلانے ہیں، رشتوں کو لے کے چلنے. یہ میسج ہے، بہت اہم میسج ہے سورہ یوسف کا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.